أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منهم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملة ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عاثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. वतहसाबुहुम और तुम गुमान करोगे यानी आप उनको ख्याल ख्याल करेंगे गुमान करेंगे ऐ काज़म वहुम रकूज के उनको जागते हुए वहुम रुकूज जबकि वो सोए हुए हैं वनुक़ल्लिबुहुम और हम उन्हें बदलते रहते हैं यानी उनको करवट दिलवाते रहते हैं ज़ातल यमीनी यानी दाएं तरफ व ज़ातल शिमाल ज़ातश शिमाल और बाएं तरफ व कल्बुहुम और उनका कुत्ता बासितुम ज़िराअयही वो बैठा फैलाए हुए अपने दोनों पैर बिल वसीद यानी कि उसके मुंह पे उसके गार के दहाने पर दोनों बाजू फैलाए हुए बैठा हुआ है लवित तलाता अगर झांको तुम अलैहिम उन पर लवल्लई तमिन फिरारा तो तुम जरूर वहां से आप पीठ फेर लेंगे फिर वालमुली अता मिन रुब और भर दिया और तुम भर जाओगे मिन उनसे रुबा रोब के साथ यानी इतना उनका रोब होगा आप उनके रोब की वजह से वहां से भाग जाएंगे फकज़ालिक बअसनाहुम और इसी तरह बअसनाहुम हमने उठाया उन्हें लयतसाअलू ताकि वो आपस में सवाल करें बैनहुम अपने अपने दरमियान क़ाल क़ाइलुम कहा एक क़ाइलुन कहने वाले ने मिनहुम उनमें से कम लबिस्तुम कितनी देर हम तुम ठहरे क़ालू उन्होंने कहा लबिसना यौमन बअद यौम हम ठहरे एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा क़ालू उन्होंने कहा रब्बुकुम तुम्हारा रब आलमु ज्यादा जानता है बिमा लबिस्तुम जितना तुम ठहरे यानी उसके बारे में फबअसू अहदकुम बस भेजो फबासु भेजो आहदकुम तुम में से किसी एक को बिवरिकुम हादही एक इस चांदी के सिक्के के साथ यानी कि चांदी के सिक्के के साथ अपने में से किसी को भेजो हाद यादकुम बिवरिकुम हादही इलल मदीना शहर की तरफ फल यंजुर बस फिर वो देखे अय्युहा अज़का तआमा कि कहाँ पर किस जगह अय्युहा कि अज़का पाक यानी साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा खाना मिलता है फलियातिकुम बस वो ले आए बिरिज़्क़ उसमें से खाना यानी उसमें से वो खाना तुम्हारे पास खाना ले आए वल यतलत्तफ और वो चाहे को नरमी अख्तियार करे वला युशरन्नकुम अहदा ताकि किसी को भी आगाह ना कर दे हमारे बारे में किसी को भी हमारे बारे में पता ना चले आगाही ना हो इन्नहुम बेशक वो इन यजहरु अगर हम पे गलबा पा लेंगे
اگر وہ غلبہ پا لیں گے علیکم تم پر، یرجموکم تو وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، او یعیدکم یا پھر وہ لوٹا دیں گے تمہیں، فی ملتہم اپنی ملت میں، یعنی اپنے دین میں واپس لوٹا دیں گے، وَلَن تفلحوا اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے، اذن ابد کبھی بھی تم فلاح نہیں پاؤ گے کبھی بھی، یعنی اگر تم ان کے دین میں لوٹ گئے تو کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اس طرح آثَرْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے آگاہ کر دیا ان کے بارے میں، ان کے بارے یعلموا تاکہ وہ جان لیں، انا کہ بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق، یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ اور بے شک قیامت، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آ کے رہے گی جس میں کوئی شک نہیں، اذ یتنازعون بینہم امرہم، اذ جب یتنازعون جب ان یعنی کہ وہ جھگڑ رہے تھے بینہم اپنے آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، فقالو تو کہا، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، ابنو علیہم بنیانا کہ بنا دو ان پر کوئی عمارت بنا دو، ربہم عالم بہم اللہ تم ان کا رب عالم خوب جانتا ہے ان کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، قال الذین غلبوا مگر ان لوگوں نے کہا جن کا جو غالب آ گئے، یعنی کہ جو غلبہ رکھتے تھے یا اقتدار والے تھے، علی امرہم جو ان کے معاملے پہ غالب آ گئے، لنتخذن یہ یقیناً ہم تو بنائیں گے علیہم ان کے اوپر مسجد یعنی عبادت گاہ بنائیں گے۔ تو یہاں جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ، تو یہاں اس کی کچھ تفصیل اور آگے آ رہی ہے کہ وہ کس طرح وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے، یعنی کہ آپ یہاں بتایا کہ تحت ایک آدم رحم رقود، یعنی کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی کہ سوتے میں آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھیں اور کروٹیں بدلنے کی وجہ سے تم انہیں ایسے ہی جاگتے ہوئے سمجھو گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی، یا پھر یہ ہے کہ کروٹیں بدلتے رہنے کی وجہ سے بھی انسان سمجھتا ہے کہ ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور کتنے سالوں سے سوئے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم مجھے اللہ تبارک کہتے ہیں کہ ہم انہیں دائیں اور بائیں ان کے کروٹ بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایک ہی پہلو پر پڑے رہنے کی وجہ سے ان کی مٹی جو ہے ان کے جسموں کو نہ کھا جائے، اور یہ بھی کہ ان کو کوئی بیڈ سور وغیرہ نہ ہو۔ پھر بتا دیا گیا ہے کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِطِ اور ان کا کتا جو تھا وہ اس کے غار کے دہانے پہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ کتا جو ہے وہ جیسے کتے کا ہوتا ہے کہ جیسے پہرا دے رہا ہو، ایسے رہتا ہے جیسے تو پہرا دے رہا ہے، تو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے ایک الگ طرح غار ہو، ویسے پہاڑوں کے درمیان غار ہو اور اس میں اس طرح کا لیٹے رہنا اور اس کے دروازے پہ کتا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشت ناک منظر پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی اندر جاگنے کی کوشش کرتا بھی تو خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک لمبی مدت تک کے لیے آرام و سکون سے سلائے رہنے کا انتظام تھا، اور یہ اسی طرح اس طرح خوفناک کے جو منظر تھا اسی وجہ سے کوئی وہاں پہ کوئی جا بھی نہ سکا، کوئی نہیں گیا، اس لیے یہ اپنے آرام سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اسی طرح کتا جو ہے وہ باہر بیٹھا رہا۔ کتے کے دہلیز پر بیٹھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، یعنی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو، تو یعنی کہ جہاں پہ کتا ہو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے، تو وہاں پہ اس لیے کتا جو ہے وہ غار سے باہر بیٹھا پہرا دیتا رہا۔ مگر یہ کہ اگر کھیتی کے لیے یا مویشی کی حفاظت کے لیے اگر کوئی شکار کے لیے کتا رکھو تو پھر اس کی اجازت ہے، ورنہ تو کتے کو گھر میں رکھنے کی قطعی اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ آپ کے نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ پھر بَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ يَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، پھر ہم نے کیا کیا کہ وہ ہاں اسی طرح یعنی جیسے ہم نے انہیں ایک حیرت انگیز طریقے پر غار کے اندر سلایا تھا اسی طرح انہیں اٹھا دیا کہ ان کے جسم صحیح سالم تھے، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، اور جب انہیں پوچھیں کہ کتنا مدت ہم سوئے رہے، اور جب انہیں پتہ چلے کہ وہ اتنی لمبی مدت سونے کے بعد بیدار ہوئے تو ہمیں ہماری قدرت کا اور مردوں کو زندہ رہنے کا اپنی ذات میں عملی مشاہدہ ہو جائے، ان کا ایمان اور یقین مزید مضبوط ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ تو وہ جب آپس میں پوچھ رہے ہیں تو قال قائل منهم کم لبثتم، تو ان میں سے ایک پوچھ نے کہا کہ جب ایک کہنے والے نے کہا کہ ہم شاید دن کے کچھ حصے میں ایک حصے میں رہے، جیسے ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غار میں
دن کے پہلے پہر داخل ہوئے تھے اور دن کے آخری حصے میں بیدار ہوئے۔ اس لیے سوال کے جواب میں کہ تم کتنی مدت یہاں ٹھہرے، کسی نے ایک دن اور کسی نے دن کا کچھ حصہ بتا دیا۔ مگر جب غار کے ارد گرد کا عالم بالکل ہی بدلا ہوا نظر آیا تو کہنے لگے کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی کتنی مدت وہاں پہ ٹھہرے ہو۔ تو یہ کسی کو، ان کو تو قطعی کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی مدت وہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کتنی مدت وہاں ٹھہرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةِ، کہ دیکھیں جب انسان جاگتا ہے تو پھر بھوک بھی اس کو یقیناً محسوس ہوتی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک کسی کو بھیجو اور یہ وہاں پہ بھیجو، وہ جائے اور شہر میں سے لائے اور اچھا صاف ستھرا اور پاکیزہ کھانا، یعنی کہ یہ نظر ہے کہ وہ صاف ستھرا بھی ہو اور پاکیزہ، یعنی کہ وہ اچھے گھروں کے وہ لوگ تھے تو اچھا کھانا بھی آئے، اور پاکیزگی ان کو خیال تھا کہ پاکیزہ کھانا لے کے آئے۔ اور یہ بھی دھیان رکھے کہ اتنی نرمی سے بات کریے نہ ہو کسی لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کوئی بات مسئلہ ہو جائے اور وہ کوئی ہم سے لوگ آگاہ ہو جائے ہمارے بارے میں، کسی کو بتا دیں، ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو بھی یہ ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے۔ یعنی کہ جب وہ اس مدت پہ پہنچ کے اندازہ ہو گیا کہ پھر انہوں نے شہر کی طرف سے بندے کو بھیجا کہ وہ ہمارے لیے کھانا لے کے آئے اور وہاں پہ نرمی سے بات کرے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے سختی سے کوئی کام بگڑ جائے اور کوئی راز ہمارا کھل جائے۔ اور اگر راز کھلنے کی پھر ان کی وجہ یہ ہے کہ اگر راز کھل گیا تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم پہ وہ قابو پا لیں گے، انہم یظہروا علیکم یرجموکم ویعیدکم فی ملۃ ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر وہ پالیں گے تو پھر وہ ہمیں اپنے وہ مجبور کریں گے کہ یا تو ہمیں سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ ہمیں اپنے دین میں واپسی کے لیے مجبور کریں گے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ہم تو کہیں کے بھی نہ رہیں گے، ہم جو فلاح تو ہمیں ملے گی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ملے گی۔ ہم اگر اپنے اسی دین میں لوٹ گئے جس میں وہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں تو پھر تو ہم تو ہمارا مقصد ہی سارا فوت ہو جائے گا، اللہ کے بظاہر ہم نے جتنا عرصہ یہاں گزارا ہے یا اللہ ان کے بھاگ ہیں سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور تھا ہونا وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وعد اللَّهِ حق۔ تو پھر ہوا یہ کہ اس طرح ہم نے لوگوں کو، یعنی جس طرح ہم نے انہیں ثابت قدم رکھا اور حیرت انگیز طریقے سے سلائے رکھا، اسی طرح ہم نے شہر والوں کو ان کے حالات، ان کی حال سے اور جگہ سے مطلع فرما دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ صورتحال خود بخود معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ شخص کھانا لینے کے لیے روانہ ہوا ہوگا شہر، تو اس نے دیکھا کہ شہر کے راستے، لوگوں کی تہذیب، رہن سہن، زبان، لباس، ہر چیز بدل چکی ہے۔ وہاں پہ سارے لوگ جو ویسے بھی مسیحی بن چکے تھے، دین میں بھی وہ مسیحی انہوں نے دین اختیار کر لیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ بدل چکا ہے، تو اس یا تو لگا کہ میں شاید پاگل ہو گیا، کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آخر کار وہ شہر پہنچ گیا، اس نے دکاندار سے کھانا خریدنے لگا، اور جب اس نے سکہ نکالا تو دکاندار تو حیران رہ گیا۔ اس زمانے کے اس بادشاہ کے نام کا سکہ تھا جس میں وہ لوگ جا کے سوئے تھے، وہ تو کوئی تقریباً 300 سال پرانا سکہ۔ اس نے دوسرے دکاندار کو بلایا اور آخر کار کچھ لوگ جمع ہو گئے، اور انہیں شک گزرا کہ شاید اس شخص کو کہیں سے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، یا انہیں ویسے بھی دیکھا کہ پرانے کپڑوں میں کس حلیے میں یہ شخص آیا ہے۔ مگر جب وہ اس نے بتایا کہ میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور کل ہی تو یہاں فلاں بادشاہ کو چھوڑ کر گیا ہوں، تو لوگوں کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی، اور اسے پکڑ کر پھر حکام کے پاس یا بادشاہ کے پاس لے کے چلے گئے۔ وہاں جب پوچھ گچھ ہوئی تو سب معاملہ کھل گیا۔ اس لیے پھر صحابہ کہف کو دیکھنے اور انہیں سلام کرنے کے لیے بادشاہ اور اس کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم جو ہے وہ غار پر پہنچ گیا۔ شہر جانے والا ساتھی اندر داخل ہو گیا اور سارے ساتھی دوبارہ لیٹ گئے اسی حالت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی روح قبض کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی روح کر لی، اور پھر وہ لوگ تو یعنی کہ صحیح معنی میں ان پہ پھر موت آ گئی۔ تو اس کے انداز اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہاں ان کا 309 سال کا ٹھہرنا بیان فرمایا، یہ کہ لوگ کہتے ہیں لوگوں کا شاید یہ اندازہ ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب ان لوگوں میں بحث چھڑ گئی کہ ان کی عمارت بنانی ہے، مسجد بنانا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو پھر وہاں پہ موت آ گئی، تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اندر جا کے سو گئے، اور پھر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو مسئلہ تھا پھر وہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ ہے کہ تاکہ وہ لوگ جان لے کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ لگتا ہے وہ ہوا یہ کہ وہاں پہ جو لوگوں کے درمیان ایک بحث چھڑی ہوئی تھی کہ یہ وہاں پہ بہت سے لوگوں میں یہ بحث تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ آئے گی بھی کہ نہیں، بعد مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہوگی بھی کہ نہیں۔
यहाँ पे वो लोग ईमान, हालांकि क्रिश्चियन और वो ईसाई हो गए, और उस पर उनका ये अकीदा भी ये है कि जो वहाँ पे ऐसा है कि उनमें है, मगर कुछ लोगों का उसमें भी शक था। उन आखिरत का अकीदा उनमें शामिल तो है, लेकिन अभी तक वो जो रोम का जो शिर्क और बुत परस्ती और यूनानी फलसफे के साथ काफ़ी ताकतवर थे, जिनकी बदौलत बहुत से लोग वहाँ आखिरत इनकार, या कम अज़ कम उसके होने में शक किया करते थे। फिर इस शक और इनकार की सबसे ज़्यादा वो चीज़ तकवीत पाई थी, वो ये थी कि उसमें यहूदियों की बड़ी तादाद आबाद थी। वो यहूदियों से एक फ़िरका है जिसे सदूकी कहा जाता था, और आखिरत का वो खुल्लम खुल्ला मुनकर था। ये गिरोह किताबुल्लाह तौरात से आखिरत के इनकार की दलील लाता था, और मसीह उलमा के पास उसके मुकाबले कोई मजबूत दलाइल थे ही नहीं। अब यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ एक वाक़या ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से उन्होंने देख लिया है कि अब उसके सबके सामने जो लोग इतना अरसा बाद, कितने सालों सदियों पहले गए थे, और वो लौट आए और जिंदा सलामत वैसे के वैसे, तो वो यहाँ फिर उनको अल्लाह तबारक ने दिखा दिया कि जो जो अल्लाह ताला यहाँ पे लोगों को सैकड़ों साल तक जिंदा लिटा सकता है, सुला सकता है, और वो फिर उनको जिंदा भी कर सकता है, तो उसके लिए क़यामत भी कोई मुश्किल है नहीं। इसी तरह क़यामत की भी इसी तरह आएगी, जिस तरह क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ना इसी तरह उनको जो है वो जिंदा करेगा सब लोगों को। तो इस तरह ये अकीदा भी उनका फिर पुख्ता होगा, उन पर उनको एक दलील मिल गई। और ये बता दें, इन सात ला रही फी कि बेशक क़यामत का आना है। जिस तरह इन लोगों को अल्लाह तबारक तआला ने दोबारा जिंदा कर दिया है, जिंदा इतने अरसे बाद उठा दिया जिंदा और फिर मार दिया, तो अल्लाह तबारक तआला को मुश्किल नहीं है, क़यामत भी आएगी, इसी तरह मुर्दा लोग जिंदा होंगे। मगर हुआ क्या फिर, ये उसके बाद ये थी इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम, फिर जो लोग वहां पे इकट्ठे हो गए तो उनके दरमियान एक तनाज़ा हो गया, वो आपस में लड़ने लगे, बहस करने लगे। कुछ ने कहा कि हम इनके ऊपर एक इमारत बना, उन्होंने कहा कि हम इसके गार को, दरवाजे को बंद कर देते हैं, अल्लाह जानता है कि इनका क्या मुकाम और ये कैसे लोग हैं, इसलिए हम इनको दरवाजे बंद कर देते हैं इस दरवाजे को, और तो जैसे अल्लाह ही जानता जैसा भी हो। मगर वो लोग जिन जहाँ बुलाया, जिन लोगों के पास गलबा इख्तदार था, वो कहने कि हम तो ज़रूर इस पर एक मस्जिद बनाएंगे, यानी इस तरह से यादगार बाकी रखेंगे। इसी तरह गुज़िश्ता कौमों में इसी रास्ते से शिरक दाखिल होता रहा, और अब भी इस शिरक के सबसे बड़े मराकज़ यही होते हैं कि किसी खबर पे आप मस्जिद बना लें या वहाँ पे पूजा पाठ शुरू कर दें। ये क्योंकि ये फिर उनको यहाँ पे जिनको गलबा था, फिर उन्होंने फिर मस्जिद बना दी, और ये फिर उनको पूजने लग गए। उनके ये हो गया कि चलो जी, हमें तो और भी वली मिल गए जिनके पूजा पाठ का शक्कर था। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने इसी से ये दलील निकाल ली है कि जी मस्जिद देखे जी, वहाँ पे भी उन बुजुर्गों के वहाँ पे मस्जिद बना दी गई, तो ये हम भी बना सकते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे साफ साफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात हैं, इसमें एक तो इरशाद ये कि अल्लाह तबारक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर, और कब्रों पर मस्जिदें बनाने और चिराग रोशन करने वालों पर। हमारे यहाँ जाके चिराग भी रोशन करते हैं, बल्कि खास चरागा, मैं फिर चरागा भी, मेला चरागा भी होता है, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमाई। दूसरी जगह फरमाया, खबरदार रहो, तुम में से पहले लोग अपने अम्बिया की कब्रों को इबादत गाह बना लेते थे, और मैं तुम्हें इस हरकत से मना करता हूँ। फिर आप ने ये फरमाया, अल्लाह ने लानत फरमाई यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया। फिर आप का ये भी फरमान है कि उन लोगों का ये हाल था कि अगर उनमें से कोई मर्द साले होता, तो उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर मस्जिदें बनाते और उसकी तस्वीर तैयार करते थे, और क़यामत के दिन बदतरीन मखलूक़ात में से ये लोग होंगे। तो इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसरियात के बावजूद भी कौन अल्लाह का बंदा ये जरूरत कर सकता है। कुरान मजीद में ये कोई ईसाई पादरियों और रोमी हुक्मरानों से जिस गुमराह न फैल का जिक्र किया गया, उसको उसकी ठीक वही काम करने की दलील और हुज्जत भी ठहरा ले। मगर हमारे यहाँ लोगों को कोई एहसास ही नहीं है, उस पर दलील भी ठहराते हैं और बड़े धड़ल्ले से पूछते भी हैं। तो ये अल्लाह तबारक व ताला हमें भी सही तौर पे अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमें इससे बात रखे, और उन लोगों को भी हिदायत दे जो इस ज़ौम में बैठे हुए हैं कि ये जो ख़बरों में है ये हमें बख्शवा देंगे, या कम से कम हमारी सिफारिश करेंगे। ऐसा है नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज़ का एक निज़ाम रखा है, और अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा कोई मसला छोड़ा ही नहीं, और साफ बता दे कि किसी के अख्तियार में कुछ भी नहीं होगा, वही जिसके लिए अल्लाह चाहेगा। अल्लाह तबारक व ताला इसमें एक हदीस और भी सुन, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अगर
یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی رکھی جاتی، یعنی ہر خاص و عام کے لیے عام کر دی جاتی، ہر کوئی وہاں پہ جاتا، مگر ڈر یہی تھا کہ یہ جو ہے وہ جا کے لوگ یہ کو سجدہ گاہ بنا لیں گے اور یہاں بھی پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی، اس لیے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کے قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا، وہ اتنے اندر جا کے ہے کہ کوئی کسی کو، میرا خیال ہے سینکڑوں سال سے کسی نے قبر کو دیکھا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح ایک اللہ کی وحدانیت پر ہمارا پختہ یقین، ایک اللہ کی وحدانیت پر ہی پختہ یقین ہوگا جو جنت میں لے کے جائے گا۔ باقی سارے معاملات اگر کتنے بھی ہیں اور اگر اس میں ایک اللہ کی توحید شامل نہ ہوئی تو کوئی بھی ہمیں اعمال بخشوا نہیں سکیں گے۔ اعمال تو ویسے بھی نہیں، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی ہوگا، اور اللہ کا فضل بھی اسی پر ہوگا جو اسی کو، اسی کی توحید پہ قائم رہے، اسی کے ایک اللہ کی بات کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ اگر اوروں کی بھی اللہ کے ساتھ بھی کر دیا تو پھر اس کی ساری عبادات بالکل غارت باطل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سے بچائے اور ہمارے نیکیوں کو ہمیں توفیق دے کے ہم بچا کے رکھیں اور نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔